دریافت فرمایا کہ آج کل اکثر ائمہ مساجد فرض نماز کی مختلف رکعتوں میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی چند آیات تلاوت کرتے ہیں۔ کچھ علماء کو اس سلسلے میں آگاہ کیا تو کہتے ہیں اس عمل میں کوئی حرج نہیں۔ ائمہ مساجد نماز میں بہت سی چیزیں ایسے کرتے ہیں جو اصلاً مکروہ ہیں، اور مسئلہ وہی ہے جو اب سے عرض کیا تھا۔ مثلاً فرض نماز کی پہلی رکعت میں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی پڑھ لیا، اور دوسری فرض کی رکعت میں فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کا آخری حصہ پڑھ لیا۔ تو فرض نماز میں دو سورتوں کے آخری دو حصے جمع کرنا مکروہ ہے، مسئلہ یہی ہے، شامی میں لکھا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات یہاں سے کچھ آیات یہاں سے پڑھ لینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ جواز کے طور پر ہے۔ سورتوں کو مکمل پڑھنا، مستقل عادت بنا لینا کہ نہیں پڑھنی اور مستقل اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اور جو آخری فکرہ ہے یہ بالکل درست ہے، اللہ جزائے خیر دے، جو فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں۔ حرج تو کوئی نہیں، بس نماز مکروہ ہوتی ہے، ناپسندیدہ فعل ہے اور جہالت کی علامت ہے، باقی حرج کوئی نہیں۔ آج کل کے دور میں خواتین کا عید کی نماز مسجد میں جماعت پڑھنے کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ یہ کیسا عمل ہے؟ جمعہ اور تراویح کی جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ پچھلی مرتبہ عرض کر چکے بھائی کہ یہ چیزیں اگر تعلیم کی غرض سے ہیں تو ضرور جانا چاہیے، اور اگر تعلیم نہیں صرف عبادت کی غرض سے ہیں تو عورت کے لیے افضل عبادت حنفی فقہا کے نزدیک وہی ہے جو اپنے گھر میں کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نعمہ کا لفظ جیسے نعم المولا و نعم النصیر، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ بہت زبردست بات ہے بھائی، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ لفظ بڑے فخر اور بہت بڑائی اور محبت سے بیان کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے یار، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا کہنے، جیسے ہم کہتے ہیں دل خوش کر دیا، کیا مسئلہ ہے ابھی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اس معانی میں استعمال فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نعم المولا، کیا ہی اچھا میرا پروردگار، میرا آقا کتنا ہی اچھا ہے، ونعم النصیر، اور میری مدد کرنے والا رب، کیا کہنے اس کے، کتنی مشکلات تھی زندگی میں جس میں اس نے کرپا کی، کرم فرمایا اور اپنی سیوا میں لگائے رکھا، کیا کہنے اس ذات۔ ایک اور مقام بھی ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا، ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، لوگو کیا ہی اچھے ہم اس کی دعا کو ماننے والے، کیا ہی اچھے ہم اس کی پکار کو سننے والے۔ اس کی دعا کو مانگنا یعنی نوح علیہ السلام نے جو چاہا تھا اس کی مراد کو پورا کرنا، یہ ہمارے ہی تو اختیار میں تھا، اور انہوں نے دعا مانگی، ان کا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اپنی اس زمین پہ نہ کافروں کا ایک گھر باقی نہ رہنے دے، اور ان کافروں ہی کو نہیں، اللہ ان کی اولادوں کو بھی برباد کر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ اگر یہ باقی رہ گئی نا نسل تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، وَلَن يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور اللہ ان کی اگلی نسلیں بھی جو ہیں نا وہ بھی یہی کرتوت کرے گی، ان کی اگلی نسلوں کو بھی اللہ اس دنیا سے مٹا دے۔ کاش کوئی ایسا آدمی جس کی دعا اللہ مانتا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا کرے اور صرف ایک لفظ بدل دے کہ رب لا تذر علی الارض من الظالمین دیارا، اللہ اس زمین پہ اس ملک میں ظالموں کا ایک گھر نہ باقی رہنے دے۔ اللہ اگر یہ نسلیں چل پڑیں آگے کو، بیٹے پھر پوتے پھر پڑ پوتے، اقتدار انہی کے قبضے میں رہا، تو لن یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ان ظالموں کی آئندہ نسلیں اس سے بڑھ کر ظلم کریں گی
اللہ ان کے گھروں تک کو تباہ کر دے، مٹا دے، اس جان چھڑا دے ان ظالموں سے۔ کوئی مستجاب الدعوات ہو اللہ سے ہمیشہ مانگے کہ رب لا تذر علی الظالم، اللہ ان ظالموں کا ایک گھر نہ دنیا میں رہنے۔ اللہ نے وہاں کہا وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کیا ہی زبردست ہیں کہ نوح علیہ السلام کی پکار کو سن لیا۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب خندق میں بہت زیادہ کافر آ گئے تو اللہ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ رضی اللہ عنہ نے ڈرنے کی بجائے کہا اللہ ہمیں کافی ہے یار، ونعم الوکیل، کیا ہی زبردست کارساز ہے۔ وکیل کارساز، وکیل کام بنانے والا۔ والارض فرشنا، ایک جگہ فرمایا ہے، چوتھی جگہ ہوگی اللہ نے فرمایا والارض فرشنا، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے، کہیں کیل لگائے ہیں، پہاڑ ہیں، کہیں ہموار زمین ہے، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں۔ اب تو جو سائبیریا ہے اس کی برف میں بھی شگاف آ گیا ہے، اور ناسا والے حیران ہیں کہ یہاں نیچے پودے نکل آئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ وہ موسمیاتی تبدیلیاں گنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اس زمین کو بچھانے میں ہمیں دیکھو کتنے زبردست طریقے پہ ان زمینوں کو ہم نے بچھایا۔ ایک اور جگہ بھی ہے اللہ نے فرمایا کہ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے اس زمین میں مختلف طاقتیں رکھی ہیں، پلیٹس ہیں، طاقتیں بدلتی رہتی ہیں، اور ان کی تبدیلی سے اشیاء پیدا ہوتی ہیں نا، یہ تشریح ہے اس کی۔ جیسے ماربل بن جاتا ہے، جیسے لوہے کی کانیں آ جاتی ہیں، تو یہ کروڑوں سال کے پروسیس ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم کتنی قدرت رکھتے ہیں ان چیزوں پہ غور کرو، ہمارے علاوہ کوئی کر سکتا تھا اتنی بڑی چیزیں؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بہت نمایاں کرتے تھے، نماز میں بھی ایسی دعائیں مانگتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا آتی ہے نا، وہ سجدے میں بھی یہ دعا مانگتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بڑی پاک ذات، انتہائی درجے تک جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اتنی پاکیزہ چیزوں کو چن لینے والا، اتنا قابل تعریف، فرشتوں کا پروردگار، والروح، یا تو روح انسانی کو کہا کہ ہم انسانوں کی روح کو بھی پرورش دینے والے ہیں، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ظالم آدمی کی روح کو پرورش دیتا ہے، اور ظالم آدمی کی روح پیدا وہ بچہ ہی ہوتا ہے انسانوں جیسا، لیکن اس کی روح گمراہی میں چلتی ہے، ہوتے ہوتے پہلا درجہ ظالم کی روح طے کرتی ہے، اور وہ کجی کا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ روح کا پہلا انحراف ہوتا ہے۔ دوسرا انحراف ہوتا ہے جب روح اس ظلم کو قبول کرنا شروع کر دیتی ہے، مذمت مٹ جاتی ہے، ظلم کو برا کہنا مٹ جاتا ہے، اس کے نزدیک صبر۔ تیسرے، روح اپنی قوت کے ذریعے عمل میں آ جاتی ہے، اور چوتھے درجے میں اس ظالم پر اللہ کی طرف سے ایسی مہر لگتی ہے کہ بس پھر وہ کبھی بھی رحمت میں نہیں آتا، اور انصاف، دو چیزیں اس سے چھن جاتی ہیں، انصاف چھن جاتا ہے اور رحمت چھن جاتی ہے، وہ پکا ظالموں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے نا، ان چاروں درجات کے متعلق ہے۔ اسی لیے یا تو روح کا مطلب یہ ہے کہ جو فرمایا کہ رب الملائکۃ والروح، اللہ روح کی پرورش کرنے والا بھی تو ہی ہے، مومن کی روح یا کافر کی روح، صحیح روح یا ظالم کی روح، وہیں سے پرورش ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے پہلے سے ہی بہت سے ایسے لوگوں کی طرف سے جو دنیا میں انصاف قائم نہیں کرتے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا، تو یہ جسم ایک چولہ ہے، یہ جسم مادہ ہے، یہ تخلیق ہے۔ فرشتے یہ چولہ زمین میں ملا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، آپ دفن کرائے، وہ مٹی میں مل گیا۔ اللہ چاہے تو نہ ملنے دے، جیسے شہداء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور اللہ آزادی دے دے، اختیار دے دے زمین کو، تو زمین کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد روح کو جو چولا پہنایا جاتا ہے نا، وہ جو اندر ہے نا، اندر اس کا چولا۔ مثلا ایک ظالم عبدالرحمن مر گیا، اب جب وہ مرا تو ساری زندگی جھوٹ اور ظلم پہ گزاری تھی نا، فرشتوں نے پکڑا اور بھیڑیے کا چولا پہنا دیا کہ بھیڑیے کے چولے میں قیامت میں بھیڑیے ہی اٹھو۔ ایک آدمی سے ساری زندگی دولت کا نشہ رہا، ایسا نشہ، مرتے دم تک دولت کا نشہ اور پیسہ اور مال اور کبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں، بخاری میں آتا ہے، یہ لوگ اٹھیں گے چیونٹیوں کی شکل میں، تو اسے مرتے ہی روح کو چیونٹیوں کا چولا لباس پہنا دیا گیا، اور وہ زمین پہ چیونٹی رینگ رہی ہے، اور اللہ کے بہت سے بندے قیامت میں اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے، اس پاؤں کو اس کی روح محسوس کرے گی، ذلت کو، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، خدا خود نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس قابل ہیں کہ کوئی اللہ ان سے منہ لگائے۔ اللہ کے فرشتے بتائیں گے کہ تم دنیا میں جو بڑے بنتے تھے نا، یہ ہے تمہارا انجام۔ کتے کا چولا پہنا دیا جائے گا۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بڑی زبردست چیزیں لکھی ہیں اس میں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ مولوی تھا اور اسے ہم نے بہت بڑا مقام، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس سے زیادہ اوپر لے جاتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے ہمارے علم کے دینے کے باوجود، یہ مرتبہ دینے کے باوجود، اس نے دو چیزوں پر محنت کی۔ ایک اس پہ کہ کھانا زیادہ ملے، لذیذ سے لذیذ تر چیزیں، کھانے، کپڑے، اور اس کے نتیجے میں جو جنسی قوتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی لذتوں کے لیے بہتر سے بہتر چیز ملے۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ہمارے علم کی قدر نہیں کی، وہ زمین کی طرف جھکا اور کتا بن گیا۔ ان تحمل علیہ یلہث، اب کتا بننے کے بعد اگر اسے اپنی خواہشات پیٹ کی اور کچھ نیچے کی پوری کرنے کی نوبت آ جائے تو، اور پیاس لگی رہے دونوں جگہ تو، اللہ نے فرمایا یکساں دیکھو گے اس کی زبان لٹکی رہتی ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگی ان دو محوروں کے گرد گھومتی ہے نا، کہ اچھا کھانا اور اچھی جنس سے مخالف یا ہم جنس، اللہ نے کہا ہے وہ کتے ہو جاتے ہیں۔ تو مرتے دم روح نکلی اور کتے کے لباس میں پہنا دی، پیٹ سے غرض نہیں تھی اور جن سے تھی، لو سور کا چولا پہنا دیا گیا، سوروں کی طرح حشر میں قیامت میں پھرتا ہے۔ یہ میاں یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، زبردست چیزیں اس پہ لکھی ہیں ہمارے اہل سنہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور علامہ یکتا دوراں صحیح معنی میں محقق اہل تشیع میں ملا صدرہ نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے۔ ہمارے حضرات نے بہت سی، ہمارے حضرات نے بھی اس طرح پوری تشریحات اس پہ لکھی ہیں۔ اس لیے وہ جو ہے نا روح اس میں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو یا تو روح انسانی مراد ہے یا جبریل امین مراد ہے۔ سورہ قدر میں آیا نا والروح، اور جبریل امین لیلۃ القدر میں اس دنیا میں آتے ہیں۔ جبریل امین کی خصوصیت علم ہے، لیلۃ القدر میں جس کو وہ دیکھ لیں یا لیلۃ القدر میں کسی سے مصافحہ کر لیں، ہاتھ ملا لیں، پھر اس شخص کے لیے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر آئندہ سال اس کا مزید علم کی ترقی، پھر اس کا علم بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور اگر کبھی وہ دیکھ لے جبریل امین کو تو پھر وہ نابینا بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہر کے جو بھی اسباب ہوں، آہستہ 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 وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے۔ یا پھر روح سے مراد ایک شخص کی روح ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اگلا جملہ کیا کمال کا ہے، سبقت رحمت ربی غضبہ، اور میرے پروردگار کی رحمت نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جو میں نے بھڑکائی تھی۔ سبقت رحمت ربی غضبہ، یہ سجدے میں پڑھنا چاہیے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبقت رحمت ربی غضبہ،
یہ جو آپ پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلا جن پر تیرا غصہ بھڑکا، بھڑکیلے کپڑے محاورہ ہے نا، فلاں صاحب بھڑک اٹھے، یہ اردو ہی ہے نا۔ اس لیے جو لوگ جس زبان کو پسند کرتے ہیں اس زبان کی تہذیب ان پہ غالب آ جاتی ہے۔ جو آدمی جس زبان کو پسند کرتا ہے اس کی ثقافت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ پٹھان ہے، پشتو کو پسند کرتا ہے، پٹھانوں کی ثقافت اس پہ غالب آ جائے گی۔ پنجابی ہے، پنجابی کو پسند کرتا ہے، پنجابیوں کی خصلتیں اس میں آ جائیں گی۔ اردو دان ہے، اردو کو پسند، اردو کی آ جائے گی۔ یہ دنیا بھر کا قاعدہ اور دنیا بھر کا دستور ہے کہ جس کو جو زبان پسند ہے یا اپنی نسلوں میں جس زبان کو رائج کرتے ہیں اس زبان کی ثقافت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ خدا کا غضب، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں سورہ فاتحہ پر غیر المغضوب علیہم، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یقیناً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبقت رحمت ربی غضبہ، میرے پروردگار کی رحمت نے، میرے اللہ نے جو مجھ پہ رحم فرمایا، کرم فرمایا، جو مجھ پہ نظر کرم ہوئی، تو وہ آگ جو میں نے اپنے گناہوں سے بھڑکا دی تھی، رب کی رحمت نے اسے بجھا دیا۔ خدا کی رحمت ایسی برسی مجھ پہ کہ مجھ پہ جو وہ ناراض تھے نا، اور جو مجھے وہ نفرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، ان کی رحمت نے بجھا دیا۔ یہ دراصل حدیث میں آیا ایک جگہ اور بھی، بخاری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا کہ میرے عرش پہ یہ چیز لکھو۔ فرشتوں نے کہا اے رب ہم مانتے ہیں، آپ فرمائیں۔ اللہ نے کہا لکھو سبقت رحمتی علی غضبی، دنیا میں اور آخرت میں لوگوں کی نالائکیوں سے جو غصہ مجھے آنا چاہیے، میری رحمت نے میرے غصے کو بجھا دیا، میری رحمت غالب آ گئی۔ اس لیے جو کرتوت کیے ہوئے ہیں نا، ہمیشہ یہ پڑھنا چاہیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبقت رحمت ربی غضبہ۔ عربی ادب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا ادارہ تجویز کریں جہاں میں پاکستان میں عربی ادب سیکھ سکوں، اور عربی ادب کی بہترین کتابیں تجویز کریں۔ خواتین کا ادارہ بھی تجویز کریں کیونکہ میری اہلیہ بھی عربی ادب پڑھنا چاہتی ہیں۔ بہت سے سوالات ہو گئے میاں، اور جواب صرف دو ہیں۔ عربی ادب میں آپ عربی ادب کی جو کتابیں ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتے ہیں اس سے پڑھیے، زمخشری کو پڑھیے، فروق لغویہ جو ہیں انہیں پڑھیے، کوئی عربی کی ڈکشنری بڑی لے لیں، جیسے تاج العروض ہے، لسان العرب ہے، روز ایک آدھ صفحہ اس کا سمجھ لیا تو بہت اس کا فائدہ ہے۔ القد الفرید ایک کتاب ہے 4 جلدوں میں، اسے پڑھیے، کمال ہے عربی ادب کا۔ عربی ادب کو موضوع بنا کر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، بہت سٹینڈرڈ کی عربی وہ لکھتے ہیں، اسے دیکھنا چاہیے۔ مفتی محمد عبدو مصر میں تھے، ان کے دینی افکار نہیں لینے چاہیے، لیکن مفتی صاحب عربی بہت شاندار لکھتے تھے۔ خواتین کا ادارہ اور کوئی آپ کے لیے بھی ادارے تو جب بنتے ہیں جب آپ پیسہ خرچ کریں، پیسہ آپ خرچ نہیں کرتے، ادارے کہاں سے بن جائیں؟ مفت میں؟ کیوں؟ وجہ؟ پیسہ تو آپ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اس اسکول پہ جہاں سے اس نے ڈگری لینی ہے۔ وہ کہتے ہیں 1,00,000 روپیہ ہے ابتدائی فیس بچے کے داخلے کی، آپ کہتے ہیں بسم اللہ 1,00,000 میں سیٹ چاہیے۔ پیسے تو آپ خرچ کرتے ہیں کیڈٹ کالجز پہ، تو وہ چلیں گے نا۔ اعتکاف کرنا ہے مسجد چاہیے، ابھی کیوں مسجد چاہیے تمہیں؟ پچھلے سال اعتکاف کیا تھا، اس سال تک اگر تم 1,000 روپیہ بھی اس مسجد کو دیتے تو 12,000 بن جاتے، اور 10 آدمی بھی ایسا کام کرتے تو مہینے کا 1,00,000 روپیہ 1,25,00,000 روپیہ بن جاتا۔ مسجد کے امام صاحب مؤذن کوئی کچھ کرتا نا، آپ نے تو 1 روپیہ نہیں دیا، تو اب وہ باپ کے نوکر لگے ہوئے ہیں، نواب صاحب آپ کے لیے
10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد تیار کرے، شاباش، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنا مال لگایا ہے۔ خدا کے کام بس مفت میں ہو جائیں، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا۔ اس مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ یار جمعہ پڑھنا ہے، اس مسجد کے آخر مصارف ہوں گے، بجلی کے بل ہوں گے۔ اب شفیع صاحب تو مانگنے سے رہے، آفتاب صاحب اور بٹ صاحب مانگنے سے رہے، وہ بیچارے کیوں کسی سے کہیں گے؟ وہ اپنے طور پہ پورا کریں گے، وہ کر رہے ہیں، بس کرتے رہے، جدھر سے مرضی مال لائیں۔ ہم نے تو نماز پڑھ کے اللہ پہ زیادہ احسان کرنا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہم پیسے کا کیا کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ وہ آدمی جنہوں نے بجٹ میں رکھا ہوا ہے کہ مہینے میں خواتین ہوتی ہیں نا، اتنے پیسے بچوں کے، اتنے بجلی کے بل کے، فلاں کے فلاں کے، 100 روپیہ رکھا ہو کہ 100 تو ہر حال میں مسجد میں پہنچانا ہے۔ تو ادارے کہاں سے بنے؟ ادارے آپ بنائیے، ماشاءاللہ، ادارے وہ بنائیے جو بالکل تباہی پھیریں، ادارے وہ بنائیے جو آپ کے بچوں کے ذہن میں کانٹے بیجیں کہ خدا نہیں ہے، جو اگلی نسل کے ذہن میں کانٹے بیجیں کہ صرف مال کمانا ہے یار، کانٹے بیجیں کہ قابل اتباع یورپ اور امریکہ ہے۔ اور مصیبت یہ کہ امریکہ جتنا ریسرچ پہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی نہ پرووائڈ کرو۔ کوئی ایک کام ڈھنگ کا ہے جو 80 سال میں کیا ہو، ایسے ہی تجویز کریں ادارے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں یار؟ بہن مسائل کے شکار ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، خاوند جذباتی ہے اور جذبات کی وجہ سے اس نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے دیں، اب شرمندہ ہے۔ بھائی طلاق ہوگی، ٹھیک ہے، یہ جذبات کی زندگی ہمیشہ ایسے ہی رنگ دکھایا کرتی ہے۔ وہ تعلیم کیوں نہیں دی کہ بچے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے؟ بدقسمتی سے ایک جان 25-30 سال میں تمہارے قبضے میں آئی ہے اور تم بھی آخری حد تک اس پہ ظلم کرو تاکہ تمہیں ٹھنڈک پہنچے، دل خوش ہو کہ اس کو برباد کر دیا۔ یہی ہے نا؟ آپ کبھی بے تربیت لوگوں کے مزاج پہ غور کریں۔ یہ بے تربیت جتنی نسلیں ہوتی ہیں نا، یہ پہلے مرحلے پہ ہی آخری درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ بس سیدھی سی بات، اللہ نے 9 درجے بیان کیے ہیں تیسری طلاق تک، 9 درجے۔ مثلا اللہ نے کہا اس کے ساتھ سونا نہیں ہے، مثلا اللہ نے فرمایا بات چیت ترک کر دو، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے گھر بھیج دو، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلا لے لے۔ 9 درجے اللہ نے تجویز کر کے تیسری طلاق کہی ہے، اور کیونکہ اس کی تربیت ہوئی نہیں، انسان تو بنیادی طور پہ ہے نہیں، وہ تو کتا اور سور ہے کہ اسے اختیار ملنا چاہیے، کتوں کی طرح بھمبھوڑ کے نہ رکھ دے، تو اس نے حرکت کی نہیں اور اس نے آخری حد کو پار کیا۔ یہ سب بے تربیتی ہے۔ اور جاؤ کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، اور مارو ایک دوسرے کو، لڑو، جانور مسائل پوچھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرح مشکل کشا ماننا نہیں بھیا، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، آپ اس بحث پہ نہ پڑھیے، وہ دور گزر گئے۔ وہ صاحب علم تھے، وہ صاحب معرفت تھے، ہمیشہ اللہ سے مانگو اور ان مسائل میں مت پڑھو، خام خواہ اپنا عقیدہ خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بریلوی حضرات جو کسی سے بھی مدد مانگتے ہیں، ان کا اپنی ایک تھیوری اور فلسفہ ہے۔ اہل حدیث اور دیوبند والے جو منع کرتے ہیں، ان کا اپنے دلائل ہیں۔ ضرورت کیا ہے ان چیزوں میں پڑھنے؟ قرآن پاک اور دیگر نیک اعمال کر کے ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیجئے۔ ایصال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کا لفظ استعمال کرنا یا نذرانہ کیا صحیح ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے احمد بلال صاحب، جو نیکی کا کام کریں صرف یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب ہر اس انسان کو پہنچا جو صحیح عقیدے کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ بس انبیاء علیہ السلام بھی آ گئے، اولیاء اللہ بھی آ گئے، عام مسلمان بھی آ گئے، آپ کے ہمارے آباء و اجداد بھی آ گئے۔ ہمارے جو صاحب افتاء مشائخ تھے وہ ثواب کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ثواب ایسے ہے جیسے ایک موم بتی آپ نے جلا دی
اب 10,000 آدمی آگے اس روشنی سے روشنی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ موم بتی گرچہ پگھل رہی ہے لیکن اس کا جو نور ہے، روشنی ہے، اس میں کیا کمی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک آدمی ایک عمل کر کے کہتا ہے کہ اے رب، جتنے تیرے اچھے بندے دنیا سے گزر گئے اور زندہ ہیں، سب کو اس کا ثواب دے پہنچے۔ حتیٰ کہ فرض نماز، یہ جو بھی جمعہ پڑھا ہے، اگر کوئی آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ جتنے فرض نمازیں میں پڑھتا ہوں اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ساری امت کو ملے گا، کوئی حرج نہیں۔ اور لفظ استعمال کرنا ثواب کا یا یہ دقت کی مباحث ہیں۔ جیسے قرآن کے لیے نثر کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ نثر کا مطلب ہے موتیوں کو پھینکنا، نثر ینثر، اس سے موتیوں کو پھینکا۔ اس سے بھی بہتر لفظ بادشاہ پہ موتی نچھاور کیے، بادشاہ پہ موتی نچھاور کیے، نچھاور کرنا۔ اور ایک ہے نظم، نظم کا مطلب ہے پیرونا۔ تو قرآن کو نثر نہیں کہتے تھے، جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے قرآن کا نظم یہ ہے، یعنی قرآن یوں پیرویا ہوا ہے۔ اللہ کے کلام پہ پھینکنے کا لفظ استعمال کرنا وہ ادب کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے کہ پڑھے لکھے تھے نا، انہیں پتہ تھا نثر اور نظم میں کیا فرق ہے۔ تو کہتے تھے قرآن کا نظم یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، یہ نہیں کہتے تھے قرآن کی نثر یہ ہے۔ تو اب وہ نہ لوگ رہے، نہ وہ ادب اور احترام رہے، نہ وہ زبان رہی، پتہ نہیں مسلمان بھی رہے کہ نہیں رہے۔ اس لیے الفاظ کی اس بات کو چھوڑ دیجئے، بس ایصال ثواب یا پیش کرنا، یہ پیش کرنا سب سے زیادہ اچھا لفظ ہے۔ میں گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف سے سلام پیش کیا، بس۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ منورہ۔ حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے، یعنی بندہ دوسرے لفظوں میں تسلیم کرتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرے سلام کے جواب ملے یا نہ ملے۔ If we reach the mosque late for Isha and by then Farz Namaz has already been performed, then we should offer Farz first to start praying Taraweeh with the Imam. If we pray Farz first, then there is a possibility of missing Taraweeh, due to which the ajr of complete Quran will be missed. Differences between Malaika and Jinnat, good jinn. Differences between Momin and Muslim. ایک کولکتہ سے آپ نے سوالات کو بھیجا، بھیا وہاں ہیں بہت سے علماء ہیں، وہیں دریافت کر لیتے۔ بہرحال اگر فرض نماز رہ جائے اور تراویح کی جماعت شروع ہو چکی ہو اور عشاء کی نماز ابھی نہ پڑھی ہو، تو دیکھیے تراویح سنت موقدہ ہیں، فرض پڑھنا ضروری۔ پہلے 4 فرض پڑھے، وہ 2 سنتیں ہیں وہ بھی موقدہ ہیں، 6 رکعتیں پڑھ کے پھر تراویح میں شریک ہو۔ اگر مین وائل امام نے آخری تراویح پڑھا دی تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر اپنی تراویح وہ خود پڑھے، لیکن عشاء کے فرض اور 2 رکعتیں اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ پھر امام جتنی تراویح پڑھا دے، مثلا 4 پڑھائیں، 8 پڑھائیں اور ختم ہو گئے، اب تراویح سے وطر پڑھائے، وطر بھی پڑھ لینے چاہیے امام کے ساتھ۔ اگرچہ اصل حنفی فقہا کا مسئلہ یہ ہے کہ وطر اپنے گھر جا کر پڑھنے چاہیے۔ 20 تراویح ہو گئی اور 26 رکعتیں تقریباً آدمی پڑھ لیتا ہے، تو اس وقت اگر طبیعت میں نشاط باقی نہ رہے، نماز کے ساتھ تعلق باقی نہ رہے، نفس بوجھ سمجھ لگے، تو آرام سے گھر جا کے، جیسے بعض لوگ چائے وائے پیتے ہیں، وضو پھر کرتے ہیں، پھر اطمینان سے 3 وطر پڑھتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے نزدیک یہ ہے، لیکن جب احناف نے یا امت کے اکابر فقہا نے دیکھا کہ لوگ وطر بھی اسی سلسلے میں گول کر جاتے ہیں، پھر گھر گئے، پھر بچے بیٹھ گئے، وہ اہلیہ مہنگائی کا رونے لگیں، پھر پٹرول مہنگا ہو، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو، تو وطر بس ایسے ہی چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا مسجد میں پڑھ جاؤ، وہی اچھا ہے، اور واجب ہیں تو جماعت بھی کرا لو، یہی اچھا ہے۔
پھر جو تراویح میں قرآن پاک سننا رہ گیا تو اس کی ایک اور صورت ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے عشاء کے فرض پڑھے، 2 رکعتیں پڑھی، تراویح جتنی مل گئی وہ پڑھی اور وطر پڑھے۔ اس کے بعد جتنی بھی قرآن پاک کا حصہ رہ گیا تھا وہ آپ کسی قاری سے ریکویسٹ کر لیں کہ مجھے وہ حصہ سنا دیں، تو آپ کا قرآن پورا ہو گیا۔ کوئی قاری نہیں ملا یا مل گئے اور وہ مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی تراویح پڑھ لیجیے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جنات اور فرشتوں میں گڈ جن، یہ جو ہے نا گڈ جن، ان میں اور ملائکہ ان میں اور فرشتوں میں اور اچھے جنات میں برے جنات، تینوں الگ الگ چیزیں۔ جنات میں پوری قومیں ایسی ہیں جو مشرک ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، اور انہوں نے کہا ہم نے عجیب ایک کتاب کی آیات سنی ہے، اور پھر انہوں نے کہا آمنا بے، ہم اس کتاب پر ایمان لائے۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس تشریف لائے تو بہت دل گرفتہ تھا، بہت زیادہ آپ کی طبیعت پہ بوجھ تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ قبائلی زندگی تھی اور ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ تھے، ساری زندگی کندھے سے کندھا ملا کے اور بیک پہ رہ کے کھڑے رہے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قدر فرماتے رہے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو اب ابو لہب بن گیا قریش کا امیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ ابو لہب تو کسی کو سپیئر نہیں کرے گا، صحابہ رضی اللہ عنہ کی آفت، تو آپ طائف تشریف لے گئے کہ طائف میں شاید لوگ سننے، طائف پہنچے تو وہاں بھی وہ ہوا جو لکھا ہے کتاب۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو مکہ والوں نے دروازے بند کر لیے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس شخص کو مکہ داخل ہونے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی پرانی دوستی یاد آئی، حضرت عبداللہ کی دوستی تھی جبیر وغیرہ سے، ان لوگوں سے، تو آپ نے پیغام بھجوایا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ جا کے انہیں کہو کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میرے والد اور آپ تجارت کرتے تھے تو مجھے مکہ والوں نے اب نکال دیا ہے، جانے نہیں دیتے۔ وہ صحیح معنی میں کافر ہونے کے باوجود بڑے دیکھ ریکھ کے آدمی تھے، بڑے حوصلہ مند آدمی تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کفر اسلام پہ ہی نہ پرکھا کرو، لوگوں میں بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ کفر پہ مر گیا لیکن کھڑا ہوا، اپنے 7 8 9 بیٹوں کو اسلحہ پہنایا، آدھی رات کو آ گیا، اس کا بھتیجے یہ کون ہے جو تمہیں روک سکتا ہے؟ تمہارے والد عبداللہ کے ساتھ میرے اتنے اچھے تعلقات، آج تم پہ کڑا وقت آیا ہے، میں اپنے دوست کے بیٹے کو چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے کوئی مسلمان دکھانا اب جو اس کریکٹر اور اس سیرت کا مالک ہو۔ گئے بیت اللہ کا طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، دروازہ کھلا بیت اللہ اس کا مکہ کا، پہلے زمانوں میں فصیل پھیر دیتے نا شہروں کے گرد، جیسے لاہور کے دروازے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اندر تشریف لے گئے اور جا کر انہوں نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، جو لوگ اس وقت تھے اسے کہا جاؤ اور اپنے قبیلوں کو پیغام دو کہ اگر اس شخص کو ہاتھ لگایا نا تو میں اور پہلے تو میری یہ 7 یا 9 بیٹے اور پھر میرا پورا قبیلہ لڑے گا، خبردار جو کسی نے چھیڑا میں طواف بھی کروں گا، یہ بھی کریں گے، اور ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے، سپیئر نہیں کریں گے اگر انہیں کچھ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دعا مانگی، یہ پناہ تھی۔ قریش مکہ بھاگتے ہوئے آئے ان کے لیڈر، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ یہ نکلا ہے، اب اسے رہنے دو، نہ کرو منت، کہ اس کا نہیں ہو نہیں سکتا، عبداللہ کا بیٹا اور میں اس کا دفاع نہ کروں۔ یہ پیش آیا تھا، قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بڑا اثر تھا کہ نہ یہاں کوئی سن رہا ہے نہ طائف میں کوئی سن رہا ہے، کیا کروں؟ تو جہاں آج کل مکہ میں مسجد جن ہے وہاں ویرانے میں آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا تو جنات حاضر ہوئے، اور وہ جنات جو تھے ان پہ لگ گئی تھی پابندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، تو وہ دنیا گھوم رہے تھے کہ آخر کائنات میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو جو ہی سلام جنات نے پھیرا انہوں نے کہا یہ وہ تبدیلی ہے جو اللہ نے ہم پہ بعض چیزیں لگا دی ہیں نا، یہ ہے۔ تو حاضر ہوئے، پوچھا تو اللہ نے گویا دوسرے لفظ میں کہا کیا ہوا، انسانوں سے مایوس ہو رہے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک اور قوم پوری جنات آپ کو دے دیتے۔ وہ ایمان لائے،
اور انہوں نے کہا کہ ہم میں بہت سے شریر بھی ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ حال نہیں ہے، فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، یہ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں، یہ فرق ہے۔ فرشتے اللہ کے ہر حال میں مطیع اور فرما بردار ہیں، اور جنات دونوں ہیں، شریر بھی اور یہ۔ فرشتوں کی بھی قسمیں ہیں، جنات کی بھی قسمیں ہیں، بہت فرق۔ اس لیے فرشتوں کی صفت نے اللہ نے فرمایا کہ عباد مکرمون، تمام کے تمام فرشتے یہ بہت عزت اور احترام والی ہستیاں ہیں۔ زمین میں جو فرشتے کام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کروبی، کروبیاں۔ آپ کے صدر مملکت کا یہ حال تھا کہ کسی وجہ سے ایک تقریب میں جانا پڑا، صدر وہ کراچی والے دہی بڑے جو کھاتے تھے، بہت زیادہ نام نہیں یاد رہا، ہیں ممنون صاحب، ہاں، انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ورنہ پیدا کیا انسان کو عبادت کے واسطے، کچھ ایسے ہی شعر ہے، اور دوسرا مصرع اس کا کہ ورنہ کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو چائے وائے پینی تھی، سب چیزیں تو نکلنے لگے، تو سیکٹری نے کہا پوچھتے ہیں کہ کوئی خدمت، ہم نے کہا خدمت یہ ہے کہ اردو پڑھنا سیکھ لیں، یہ کرو بیاں نہیں ہوتا، یہ کروبیاں ہوتا ہے۔ اور کروبی کا کہنے لگے کیا مطلب، کا ڈکشنری میں دیکھو نا، ہم ہی رہ گئے ہیں سارے کام کریں، نوالا بنا کے تمہارے منہ میں رکھو، جاؤ کروبی کو لفظ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان جاہلوں سے پالا پڑ گیا۔ کروبی کہتے ہیں، کروبیاں ان فرشتوں کو جو زمین پہ اللہ کے کام انجام دیتے ہیں، کروبی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت فرق ہے بھائی ان میں۔ سورہ جن میں جنات نے خود کہا ہے کہ من المسلمون و من القاسطون، ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو طریقے سے ہٹے ہوئے بھی ہیں اور طریقے پہ قائم بھی ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اور جنات میں جس نے اسلام قبول کر لیا وہ سیدھی راہ پر چل پڑا۔ واما القاسطون، اور جو انصاف نہیں کرتے، فکانوا لجہنم حطبا، اللہ ان ظالموں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ فرشتوں کے متعلق کچھ نہیں، فرشتے سارے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو بہرحال خدا کے قریب ہے فرشتے، اور ان میں جوف نہیں ہے، ایک یہ بھی ہے، فرشتوں میں پیٹ نہیں ہے، خلا نہیں ہے، اس لیے کھاتے پیتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہارے لیے ہر اس ہڈی کو حلال اور جائز کہتا ہوں جس پر اللہ کا نام لے کے کوئی جانور کو ذبح کر دے، تو اس جانور کی جتنی ہڈیاں ہیں اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ ہڈی تمہارے لیے کھانا جائز ہے، اور اس ہڈی کے اوپر خدا پھر سے گوشت چڑھا دے۔ یہ جنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ تمہاری خوراک ہے ہماری طرف سے، کہ ہم مسلمان جو ہڈی جو بھی اللہ کا نام لے کے ذبح کرے گا، ہڈیاں پھینکے گا، تو غیب سے تمہیں خدا دے گا اس پہ کہ تم گوشت کھاؤ گے۔ تو یہ چیز آخری بات آپ، اور فرشتے کچھ کھاتے نہیں، یہودیوں کیا فرشتے کھاتے ہیں ہمارے یہاں۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور اسلام میں بہت واضح فرق ہے۔ اسلام اصل میں کہتے ہیں وہ ظاہری چیزیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ایک آدمی مومن ہے، بظاہر نماز پڑھتا ہے، روزہ، دل میں اس کے انکار ہے، تو مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کتنے مومن ہیں اور کتنے مسلم۔ اسی سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو دعا آج تھی نا کہ اللہم لک رکعت، تو اللہ میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، جھکا ہوں آپ کے لیے، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور اللہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے تیری خاطر، تیری وجہ سے، یعنی میں بظاہر مسلمان ہوں۔ وَبِكَ آمَنْتُ، اور اللہ میرا دل بھی اس پہ گواہ ہے ان چیزوں پہ جس کی گواہی تیرے ہاں مطلوب ہے۔ تو اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، باطن میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ ظاہر میں بھی روزہ رکھو، نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو، تاکہ تم مسلمان رہو۔ یہ چیز ہرمل یا کالے دانے کا دھواں نظر بد سے بچاتا ہے، تو یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں آیا، لیکن یہ لکھا ہے، فلاسفہ نے بھی لکھا ہے، حکماء نے بھی لکھا ہے، یہ جو لوگ پرانے یہ جو عاملین تھے انہوں نے بھی لکھا ہے۔
اسی لیے پٹھانوں کو دیکھو، ان کے ہاں چونکہ بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، تو وہ ہرمل اس پہ ڈالتے تھے نا، دہکتے کوئلوں پہ، تو اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئیں میں خوشبو بھی ہوتی ہے، اس سے نظر بد ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے فلاسفہ کا قول ہے، اور ان کا ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اب تو اتنا نہیں رہا، کہ پہلے ہمیشہ رواج تھا کہ ایک آدمی ہرمل ڈالتا تھا، اس پہ جلتا تھا، ہوا سے وہ اڑتی تھی اس کی خوشبو، تو لوگ اسے پائی دو پائی، پیسہ دو پیسہ دو، 4 روپے دے دیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں وہاں سے ہے، تو نہ شریعت نے اس کے متعلق کچھ کہا ہے، تو اسے ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، اس میں حرج کیا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اس کی ایک وش ہے، اس کا ایک یقین ہے، بس ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا رہ گیا۔ کہ نظر بد اس کا ثبوت یہ کوہاٹ سے، ہاں آپ کے ہاں تو ہوتا ہوگا یہ اب بھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی، آخری دونوں صورتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، مثلا یہ فرماتے تھے بچوں کو دیکھ کے پڑھ کے پھونکتے تھے، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ یہ پڑھ کے پھونکے۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کے یہ پھونکا، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے بچوں یہ کون پڑھتا تھا؟ تو انہوں نے کہا نانا نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو بلا کر یہ پڑھتے تھے جو میں تم پہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ ایک جملہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ جملہ پڑھتے تھے کہ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تمہیں ہر وہ اچھا جملہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ہر شیطان سے، اور حامہ نام کا ایک شیطان، ایک جن ہے، اس کی نظر سے بچوں میں تمہیں اللہ کی طرف لے جاتا ہوں، اور من کل عین لامہ، اور ہر وہ آنکھ جو نظر لگا دیتی ہے بچوں، میں اس کی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں تمہارے لیے کہ تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ یہ جو نظر ہے نا، یہ صرف ضروری نہیں انسانوں کی لگے، جانوروں کی نظر بھی لگ جاتی، ایسی لگتی ہے کہ بندہ قبر سے پہلے واپس ہی نہیں آتا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم ظہرہا و بردہا و وصبہا، کبھی کبھی یہ بھی پڑھتے تھے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم اذھب ہرہا، اللہ ہرہا و بردہا، اس چیز کی اچھائی اور برائی، اس چیز میں آگ اور پانی، اس چیز کی ٹھنڈک اور اس چیز کی گرمی، وصبہا، اور اس چیز کی گرمی سردی کے علاوہ اس میں جو درد اور تکلیف ہے، اللہ ان سب سے نکال کے اس چیز کو میں تیری پناہ میں دے۔ گاڑی لے لیتا ہے آدمی، گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بیوی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگو۔ گھوڑے کے متعلق فرماتے تھے، ظاہر ہے کہ گھوڑا اس زمانے کا، آج کی گاڑی اشیاء بدل گئی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگتے تھے، اور جب خاص طور پہ کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس تحسین میں آیا ہے کہ یہ دعا مانگے بسم اللہ اللہم ظفرہا و بردہا و وصبہا، اللہ اس کی سردی گرمی، اس کا اچھا اور برا ہونا، اور اللہ اس کا نظر لگنا یا محفوظ رہنا، اس میں دکھ درد سب کے سب اللہ تیرے حوالے، قم باذن اللہ، اے بیمار آدمی اللہ کا نام لو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اس دعا سے بھی بیمار کو فرق پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز بھی پڑھتے تھے، اس کا تو جواب نہیں ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، زمین سے مٹی لے لیتے تھے، کچھ کا خیال ہے یہ صرف مدینہ منورہ کی مٹی کے لیے ہے، کچھ کا خیال ہے دنیا بھر میں جہاں بھی اپنے دالان، اپنے باغ، اس کی مٹی لے لینی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کے نا اس پہ تھتکارتے تھے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرا سا تھوک بھی آ جاتا تھا، معمولی سا ایسے، اور یہ دعا مانگتے تھے کہ بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی
بریقت بازنا، اور ہم میں سے کسی کا تھوک جب اس میں شامل ہو جائے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا لیشفا سقیمنا، ان دونوں کو ملا کر اللہ اس کو شفا دے بِإِذْنِ ربنا، جب میرے پروردگار کا حکم ہوگا تو یہ دو چیزیں مل کے بیماری کو دور کر دیں گی، نظر کو دور کر دیں گی۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، بخاری وغیرہ میں بھی آتا ہے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفا سقیمنا بِإِذْنِ ربنا، جادو ہو جائے اس پہ پڑھنا چاہیے، اور ڈپریشن میں پڑھنا چاہیے، پتہ ہی نہ چلے اور آدمی گر گیا بستر پہ گویا گیا، تو مٹی لے کے پانی لے کے اس پہ پڑھ کے پھر اس مٹی اور پانی جو لیا ہے نا، ان کو آپس میں ملا دینا چاہیے، کسی برتن میں گھول دینا چاہیے، تھوڑی دیر میں مٹی تہہ میں بیٹھ جائے گی، پھر اسے پاک کپڑے سے اس کو چھان لے، چھاننے کے بعد وہ جو پانی ہے نا وہ اس آدمی کو پینا چاہیے، خود ہی کر لے، ضرورت کیا ہے کسی کو بلانے کی، مٹی لے اٹھائے اور 7 مرتبہ یہ پڑھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا لیشفا سقیمنا، تاکہ ہمارا مریض صحتیاب ہو جائے، بِإِذْنِ ربنا، ہوگا تبھی جب اللہ ان دونوں چیزوں میں اثر دے گا۔ یہ بہت بہت زیادہ تجربے سے بھی ثابت ہوتا ہے، انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔